بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے روزے کے مسائل میں غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائے جانے والی 11 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی یا کے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کے کی اور وہ منہ بھر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی، یہ بھی مشہور ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزے میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں۔ آپ نے رات میں روزے کی نیت کر لی تھی، یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا، پھر سحری میں آنکھ نہیں بھی کھلی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ میں موجود تھوک یا بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں موجود تھوک اور بلغم نکلنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی بیوقوف منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر اپنی تھوک یا بلغم منہ میں دوبارہ ڈال کر نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ پانچویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے پر روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا، لہذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چھٹی غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے، روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا یا ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ البتہ روزہ ہو تو گرگرا نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی گرگرا غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اذان فجر اور نماز فجر کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ آٹھویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روز سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ نویں غلط فہمی، کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور ناف کے نیچے والے بال بنانے کو درست نہیں سمجھتے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، کاجل سے بچا جائے۔ 10ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ اور منجن نہیں کر سکتے۔ یوں ہی مسواک میں یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائے۔ 11ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تھے روزے کے مسائل میں 11 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جگن تھاس کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔